अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सारे खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल। आज आपसे हम बात करेंगे कुछ चंद दिन पहले मौजूदा हुकूमत ने पीका एक्ट, एक काला कानून जो है वो असम्बलियों में पास करवाया था, जिसके खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसके प्रेसिडेंट हैं अफजल भट्ट साहब, उन्होंने एहतजाज उसी दिन का रिकॉर्ड करवा रहे हैं। असम्बलियों के बाहर भी और असम्बलियों के अंदर भी पूरे पाकिस्तान में एक जो एहतजाज का सिलसिला है वो हर रोज़ तकरीबन होता है। और उसके साथ साथ अफसल भट्ट साहब ने अदालतों में लड़ने का भी एक फैसला किया था, जिसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया था। उसके साथ जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है जर्नलिस्ट की, आज उसकी दूसरी हेयरिंग थी। और जो नए तैनात होने वाले जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, राजा इनाम अमीन साहब, उनके पास ये केस लगा और आज उन्होंने उस केस को सुना। मैसेज आया था कि आपने सुबह, जर्नलिस्ट ने हाई कोर्ट की सुबह 8:30 बजे पहुंच जाना है। और काफ़ी बड़ी जो तादाद है वो सुबह हाई कोर्ट पहुंच गई। और यूं ही केस की हेयरिंग शुरू हुई तो बड़े अच्छे तरीके से जो हमारी वकला का पैनल है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया। और दूसरी जानब से ज़ाहिर बात है हुकूमती जानब से भी हुकूमती वकला आए हुए थे। लेकिन उसमें आज एक ताज़ा हवा का झोंका सहाफ़ियों के लिए ये हुआ, एक अच्छी बात हुई, डेवलपमेंट हुई कि जो जस्टिस साहब हैं, उनको जब अफसल भट्ट साहब और रियासत अली आज़ाद साहब ने इस खदशात का इज़हार किया कि आप ऐसे करें कि इसको अगर आप मुअत्तल कर दें जब तक इसका फ़ैसला नहीं होता, ताकि जो हमारे सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो न की जा सके जब तक फ़ैसला नहीं होता केस का। तो जज साहब ने बड़े अच्छे से मार्क्स दिए। जज साहब ने कहा कि जब तक ये केस इधर मेरे पास लगा हुआ है, अगर कहीं भी किसी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का केस बनाया जाता है, कोई एफआईआर काटी जाती है, डराया धमकाया जाता है, तो आपने मुझे बताना है। और मैं इस केस को मैं देख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है अगर इस तरह का कोई एक्शन हुआ। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी। उसके बाद जब हेयरिंग ख़त्म हुई तो बाहर जो हमारे लीडरान हैं, अफसल भट्ट साहब, तारिक विरक साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब, और मरूफ जो एंकर हैं अहमद मीर साहब, उन्होंने, और हमारे जो वकला पैनल था रियासत अली आज़ाद साहब की ज़ेर क़यादत, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अफसल भट्ट साहब, उन्होंने 3 रोज़ा भूख हड़ताली जो कैंप है वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में लगाने का ऐलान किया था कल। और जो कल 12 जनवरी को, 12, 13 और 14 जनवरी को 3 रोज़ा जो हड़ताली कैंप है वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कल से लगेगा, 12 से लेके 6 बजे तक। और कोशिश करनी है जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आएँ और पूरा जो टाइम है वहाँ गुजारें, ताकि एक तक एक स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वो पहुँचे। आइए अभी आप जो हाई कोर्ट में गुफ्तगू की गई है, मीडिया टॉक की गई है, वो भी आपको सुनाते हैं। जी, समाअत फरमाएँ। जिसमें हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है कि ये जो काला कानून बनाया गया है ये पाकिस्तान के आइन से मुतसादम है, ये इंसानी हकूक़ से मुतसादम है, ये शहरी आज़ादियों से मुतसादम है। तो इसको कालअदम करार दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये, जिससे गवर्नमेंट की बदनीति बिल्कुल अयां हो चुकी है, कि उन्होंने स्टेक होल्डर के साथ इस बिल को शेयर करना तो दूर की बात करना भी इससे कबल मुनासिब नहीं समझा। यही वजह है कि तमाम मीडिया स्टेक होल्डर इसको रिजेक्ट कर चुके हैं और इसके ख़िलाफ़ प्रेस फ्रीडम मूवमेंट भी शुरू है और हमारी अदालती जंग भी जारी है। इस हवाले से आज अदालत में जो कुछ हुआ वो हमारे वकला साहबान आपको बताएंगे, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि इस कानून के ख़ात्मे तक हम आखिरी हद तक जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह जब कभी किसी डिक्टेटर ने या सिविल गवर्नमेंट ने ऐसे ब्लैक लॉज लाने की कोशिश की तो हमेशा उसके मुकाबले में PFP को ही फतह हासिल। ये जो आज हमारी इस बात है, इसमें पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि PFP ने पहले दरख्वास्त दायर की थी और उसमें जब हमें ये पता चला कि उन्होंने कुछ उसमें टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगा दिए हैं और तासुर पैदा हुआ कि शायद हम उसको फिक्स ना करें, तो फिर अगले दिन रियासत अली आज़ाद साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, उनके ज़रिए हमने भी एक पिटीशन फाइल कर दी। मैंने, नसीम ज़रा साहबा ने, अदनान हैदर साहब ने और अमीर अब्बास साहब ने। तो मकसद यही था कि पिटीशन जो है वो फिक्स हो जाए। वो आज फिक्स हो गई है, बड़ी तफसीली समाअत हुई है। उसमें हमारे जो वकला हैं उन्होंने बहुत तफसील के साथ अपने एतराज़ात बयान किए हैं। और ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत ने इसमें कोई कंसल्टेशन नहीं की किसी स्टेक होल्डर के साथ।
ہم اس قانون پر اب کم از کم میں کوئی حکومت کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ہم اس پورے کے پورے قانون کا خاتمہ چاہتے ہیں, اس کی ابالشمنٹ چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو عدالت کے اندر ریاست علی آزاد صاحب نے جو آرگومنٹس دیے ہیں وہ میں ریاست علی آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم نے کورٹ میں یہ کہا کہ چونکہ جو ایکٹ یہ بنایا گیا ہے دیٹ از آن دی بیسس آف میلا فائٹنگ, یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. چونکہ آلریڈی پیکا جو 2016 ایکٹ ہے وہ موجود ہے, سیکشن 500 تعزیرات پاکستان کے تحت ایک ریمیڈی اویلیبل ہے. پھر اسی حوالے سے ایک ڈیفامیشن آرڈیننس بھی ہے, اور ان تینوں ریمیڈیز کے موجودگی میں یہ ایکٹ لانا یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اور اس کے اندر ہم نے یہ بھی کہا کورٹ کو آڈی الٹر پارٹم کہ نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. یہ آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 10 سے 10A سے 19 سے 19A سے اور 175 جو آئین کے اندر دیے گئے اس سے ریپگنٹ ہے. چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی ایک آرٹیکل سے کوئی بھی لیجسلیشن یا اس کے پورشن آف آرٹیکل سے متصادم ہے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے. پھر اس کے اندر اتھارٹی ٹریبیونل یہ کون تعینات کرے گا, یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. یعنی مدعی بھی وہ ہوں گے, گواہ بھی وہ ہوں گے, فیصلہ بھی وہ کریں گے, تو انصاف کہاں ہوگا. اس سے آگے ایک بڑھ کے آپ نے ایک فورم لیپس کر دیا ہے کہ جی اس کی اپیل جو ہوگی ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائے گی, جیسے کہ فیڈرل سروس ٹریبیونل کے کیسز میں ہوتا ہے. وہ سول ریمیڈی ہے, وہ سروس میٹر ہے, یہ کرمنل ہے. اس کے اندر آپ نے سزا اور جرمانہ آپ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. اور پھر اس سے بھی آگے جا کے کہ جو یہ لیجسلیشن آپ نے کر دی ہے یہ تو آپ نے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن لگتی ہے اپرنٹلی آن دی فیس آف ریکارڈ کہ جس کے ہاتھ میں بھی یہ موبائل ڈیوائس ہے وہ سارے اس کا شکار بنیں گے. ہوا یہ بیسیکلی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے ساری چیزیں مینیج کر لی 26ویں ترمیم سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے کیپچر کر لیا. ایک صرف جرنلسٹ رہ گئے تھے اور ایک پبلک رہ گئی تھی کہ ان کا گلا بند کرنا تھا, اور بائی ویرچو آف دس ایکٹ انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے. ہم نے یہ کہا کہ چونکہ اپرنٹلی یہ آئین جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس کے جو آرٹیکل ہے اس سے متصادم ہے, اس کو بالکل سرے سسپینڈ کر دیا. اگر سسپینڈ نہیں کیا جاتا تو کم از کم یہ آرڈر کر دیا جائے کہ اس میں کورسیو میئر جو ہے وہ جو اتھارٹی یا گورنمنٹ ہے وہ جرنلسٹ کے خلاف نہ لے. اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ تو پریویلیج کمیونیکیشن ہے, جو جرنلسٹ اپنے سورس سے خبر دیتا ہے اس سے آپ سورس پوچھیں گے تو وہ تو جرنلسٹ کیسے رہے گا, وہ جرنلزم کیسے کرے گا, پھر وہ کیا خبر کرے گا. یہ جو میڈیا ہاؤسز, یہ ٹی وی چینلز, اخبارات ہیں, ان کو پھر بند کر دیں. پھر یہ صرف موسم کے حالات ہی بتایا کریں گے جی اس وقت بارش کا موسم ہے, گرمی ہو رہی ہے. تو اس کے علاوہ تو اس وقت چونکہ یہ جو جرنلزم ہے یہ تو اس کی پیوریفیکیشن, سوسائٹی کی بیٹرمنٹ اور رول آف لا کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تو ایک عام شخص, عام فہم رکھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ایکٹ جو ہے یہ ان ریپگننٹ ٹو دی فنڈامنٹل اینڈ کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ سیٹ سائڈ انشاءاللہ. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں وہ اس کی بھی یہ وائلیشن ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہ اگلی ہیئرنگ پہ آ کے جو وکلا نے جو دلائل دیے ہیں اس کا جواب دیں. اچھا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں تفصیلی بات تو باقی دوست کر چکے ہیں. ہمارا بنیادی طور پر اگر ایک لفظ میں آپ کو بیان کروں کہ ہمارا عدالت کے سامنے پٹیشن میں موقف کیا ہے, ہمارا موقف یہ ہے کہ حکومت نے جو سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے یہ بنیادی طور پر سوشل میڈیا سپریشن اتھارٹی ہے. وہ وائس کو, فنڈامنٹل رائٹس کو, فریڈم آف ایکسپریشن کو, فریڈم ٹو رائٹ ٹو انفارمیشن کو پاکستان میں اس کو سپریس کرنے کا یہ قانون ہے. ایک ہماری عدالت کے سامنے یہی ریکویسٹ ہے اور اسی کو ہم نے قانونی انداز میں عدالت کے اندر بیان کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹرائیبیونل جو ہے, یہ ٹرائیبیونل جو انہوں نے بنایا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرائیبیونل کو جو کام انہوں نے دیے ہیں وہ عدالتی دیے ہیں, اور پاکستان کے نظام قانون اور آئین میں جو ہے وہ عدلیہ انتظامیہ سے بالکل الگ ہے. اور عدالتی کام کرنے والا کوئی بھی ٹرائیبیونل جو ہے وہ حکومت کا لگایا ہوا نہیں ہو سکتا, وہ حکومت کے اختیارات میں نہیں ہو سکتا, اور اس کو ریموو کرنے کا صرف اتنا سارا اختیار ہے ان کے پاس کہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں کر رہا, جسے انہوں نے لفظ دیا ہے ان ایفیشینٹ, تو ان ایفیشنسی کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹرائیبیونل کو کے جج کو ختم کر سکتے ہیں. یہ انسانی, یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے, آپ کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے, تو آپ اگر اپنی آواز اور صدا کسی فورم پر لے کے جاتے ہیں تو ٹرائیبیونل بھی ایسا ہے کہ وہ حکومت کی ایما پر ہی کام کرے گا. اگر اسے ہٹ کر کام کرتا ہے تو وہ ریموو کر دیا جائے گا. یہ بنیادی ہم یہ سمجھتے ہیں. ہم نے عدالت کو بڑی تفصیل کے ساتھ آج سماعت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام صاحب نے بڑی تفصیلی اس کی سماعت کی ہے, اور انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی عدالت میں کہ جب کبھی اس قانون کا غلط استعمال ہوگا, کورسو میئرز آپ کے خلاف لیے
لیے جائیں گے تو آپ اس عدالت کا رجوع کریں. انشاءاللہ عدالت قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ آپ کو انصاف دے گی. ہمیں امید ہے, ہم نے عدالت سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے اور ہمیں جلد اس کی سماعت درکار ہے. عدالت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے عدالت نوٹس کر دیا ہے اور انشاءاللہ مختصر ڈیٹ رکھیں گے تاکہ اس قانون کو جو ہے وہ عدالتی طور پر, یہ آئین سے متصادم ہے, الٹرا وائرس ہے, یہ ایک کلریبل لیجسلیشن ہے. یعنی میل آف آئی ڈی کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو بڑی اصلاح ہے پاکستان کی عدالتوں نے استعمال کی ہے کہ ایک لیجسلیشن جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ انسانی حقوق کو کرب کریں, ان کو ختم کریں, وہ کلریبل ہے. انشاءاللہ یہ ختم ہوگی. بہت شکریہ.